توکلت علیک یا رب العالمین۔ نہیں، میں سوال کرنے سے منع نہیں کر رہا، سوال کوئی برا نہیں ہوتا، بلکہ سوال تو علم کی کنجی ہے اور علم عمل کا امام۔ یہاں میری خواہش اور میری تربیت یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی جائے جو ہمارے درمیان میں یکساں ہو، پازیٹیو چیزیں جس سے قربتیں بڑھیں۔ جیسے اس آیت کا میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ یا اہل الکتاب آؤ اس چیز کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ تو اس اہل الکتاب میں بارہا آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ خود بھی شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی دعوت دے سکتے ہیں ہم اس بات پر۔ تو طبیعتاً میرا رجحان ان کنٹروورسیز اور اختلافی امور پر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن کچھ بات سمجھنے کے لیے میں ایون کمپیریٹیو اسٹڈیز کی دعوت دیتا ہوں، تقابل ادیان۔ اسی طرح سے آپ مختلف مناسک اور فقہ سے متعلق تعلیم حاصل کیجیے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں۔ اور جب انشاءاللہ آپ اور آپ کا مخاطب صاحب الرائے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف رائے بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جن کے پاس دلیل نہیں، صرف جذبات ہیں، تو وہاں بھائی جوتم پیزاری ہو سکتی ہے، کوئی خیر نہیں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ میری امت کے علماء کے اختلاف میں خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری جو ڈبیٹ ہو اس کے درمیان میں کچھ نکلے، آپ صحیح ہیں تو میں آپ کو مان لوں، میں صحیح ہوں تو آپ مجھے مان لیں۔ عام طور پر میرے پیارے ہی نہیں، میرے مجھ سے اختلاف رکھنے والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ میں کبھی کوئی ڈبیٹ ہارتا نہیں۔ یہ ایک انتہائی قسم کی غلط فہمی ہے، بہت غلط بات ہے کہ لگتا ہے کہ میرا مخالف خاموش ہو گیا، میرا مخالف چپ ہو گیا، میرا مخالف تل ملا گیا، ایکسائٹمنٹ سے چھوڑ کے چلا گیا، سوال چھوڑ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ جی آپ قائل کر لیں گے، لیکن میں صرف وہ اختلافی نوٹ دینا چاہتا ہوں، جواب نہیں سنوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ قائل کر لیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ بھری محفل میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں پلیز مجھے جواب نہیں چاہیے، اور اتنے معصوم بھی ہوتے ہیں طبیعتاً کہ اس بات کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے آپ مجھے قائل کر لیں گے۔ تو میں ان لوگوں کو اس سے نہیں ملانا چاہتا کہ تو رب سچا لیکن ایمان میں بھی نہیں لاؤں گا، ابو جہل نے کہا تھا۔ لیکن بہرحال ہم لوگوں میں ایسے جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے۔ فرق دوسروں میں اور مجھ میں اتنا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ ھذا من فضل ربی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسا دل اور ایسا ظرف عطا کیا ہے اور ایک انصاف کا ایک ایسا معیار عطا کیا ہے، مالک مجھے استقامت عطا فرمائے کہ جیسے ہی دوسرے کی بات صحیح ہوتی ہے میں اتنی جلدی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ اس کو خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ مان گیا۔ لیکن جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہوں تو وہاں پر لوگوں کو ان کی کجبیسی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ میری کسی کے ساتھ ڈبیٹ دیکھیں یا میری کسی کے ساتھ بات چیت دیکھیں یا بحث مباحثہ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ میں انتہائی تحمل سے، آواز میری ریز کرتی ہے، وہ تو تنہائی میں بھی کرتی ہے، میری پچ ہائی ہوتی ہے، میری سپیڈ تیز ہوتی ہے، دیٹ از the flow of thoughts، نہ کہ میرا کوئی غصہ ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں الحمدللہ دل سے بات کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی پیپر ریڈنگ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی اپنا ڈل سی آواز ہوگی، خبریں پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں اسپیڈ میں اور ہائی پچ پر بات تو کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں ان کی صحیح بات ہے میں ایکسیپٹ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو ان دی اینڈ اگر آپ اس چیز کو غور کریں اور اس طرح سے سارے پوائنٹ لکھ لیں باقاعدہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس جو مٹیریل تھا، جہاں جہاں صحیح تھے وہ میں ایکسیپٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور وہاں دوسری طرف وہ کجبیسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ صاحب جس بات کا ان کے پاس جواب نہیں ہے اس پر بھی وہ تل ملا رہے ہیں، جبکہ 10 میں سے اپنی 9 باتیں وہ منوا چکے ہیں اور میری ایک بات ماننے پر وہ دوسروں کو تل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ظرف نہیں ہے. اس بات کو انصاف سے ایکسپٹ کر لے کہ نہیں, لیکن وہ طبیعتاً ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم میں کہ تم اردو کی ہر ایک بات کو الٹ جانو, وہ دن کو دن کہے تو تم رات جانو. ایک جگہ جانتے پوچھتے میں نے یہ حرکت بھی کی تھی. ٹی وی 4 پر ایک ڈیبیٹ تھی بابری مسجد سے متعلق. راجیو مہتا صاحب تھے انڈیا کی طرف سے, تو جب ان سے بابری مسجد کے معاملے پہ بات ہو رہی تھی تو ایک سوال کیا گیا کہ یہ اب سپریم کورٹ میں ہے, آپ کے خیال میں وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا؟ تو میں نے جلدی سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں جواب دیتا ہوں پہلے اس کا, کیوں مجھے معلوم تھا میں جو بھی کہوں گا وہ اس کا الٹ کہے گا. تو میں نے جلدی سے کہا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتا ہوں, اس لیے کہ وہ ججز جو ہیں اعلیٰ عدالت کے, وہ کسی فیصلے کو جذبات کی وجہ سے نہیں کرتے, وہ دل سے نہیں کرتے. ان کے سامنے دلائل اور حقائق اور تاریخ ہوتی ہے, تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے. اور جب تمام ایسی چیزیں سامنے رکھی جائیں جس میں جذبات کو ہٹا دیا جائے اور تاریخ اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے, تو یقیناً وہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا اور ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. عدالتیں تو صرف انصاف کیا کرتی. تو وہ ایک دم بڑا کٹھا کہتا ہماری عدالتوں کو کون نہیں جانتا. تو اس نے لمبا چوڑا کنٹیمپٹ آف کورٹ وہیں پر کر دیا, اور سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ ایک پاکستانی مسلمان انڈیا کی عدالت کی اتنی عزت کر رہا ہے, اور یہ انڈین خود اپنے کورٹ کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر رہا ہے کہ ہماری عدالتوں کو کون نہیں جانتا, ان کے فیصلوں کو کون نہیں جانتا. تو یہ بات عدالتوں میں طے ہونے والی نہیں ہے. بہرحال اللہ مجھے معاف کرے, لیکن بہرحال کیس سچا تھا اور اس بات کی حقیقت ہے. اب جب بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑا سا اور ذکر کر دوں کہ رام جی کی پیدائش کے بارے میں ذاتی طور پر تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک تو کوئی میرا ہندو بھائی سامنے نہیں آیا جو مجھے اس بات پہ قائل کر سکے کہ رام جی آج اس حالت میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ان سے دعا کی جائے یا ان کی پوجا کی جائے, کیونکہ وہ مجھے خود بتاتے ہیں کہ جی وہ وشنو کا اوتار تھے. تو جب وشنو کا اوتار تھے تو میری سمجھ میں تو اس طرح سے بات آتی ہے کہ امیتابھ بچن صاحب نے ایک فلم میں کام کیا, ایک سیٹ پر آئے, جب وہ فلم مکمل ہو گئی تو وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے, امیتابھ بچن دوبارہ بن کر واپس چلے گئے اپنے گھر پر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اگر مجھے کوئی خط لکھنا ہے تو میں پالی ہل پہ لکھوں گا, نہ کہ پریم نگر کھولی نمبر 420 ماہ نہمس اینتھونی گونسالویس. تو اس ایڈریس پہ اگر میں خط لکھتا رہوں تو ظاہر ہے کبھی کوئی جواب نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے رام جی ہیں, وشنو رام بن کر آئے اور دنیا کو کچھ تربیت دی انسانوں میں رہ کر, جیسے ان کا کنسپٹ ہے کہ God has to understand human problems by becoming a human, کہ خدا کو انسان کی پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود انسان بن کر اس کو جھیلے اور سمجھے, اور پھر اس کے لیے لاز, قانون اور ڈوز اینڈ ڈونٹس, کرنے اور نہ کرنے کی باتیں, گناہ اور ثواب کا تعین کرے. تو یہاں وہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بنانے والا بننے والی چیز سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے. تو ہم لوگ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کا ادراک نہیں, لیکن ہمارا بنانے والا ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس معاملے میں ایک سچا لطیفہ ہے کہ جب پاپائے اعظم نے کنٹرسیپٹکس پلز کو حرام قرار دیا تھا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, the man who doesn't play the game, what right he has to lay the rules, کہ جو آدمی کھیل کھیلتا ہی نہیں تو اس کے ضوابط, اس کے قانون بنانے کا حق اسے کیسے ہے. ہاں اگر تم اس فیلڈ کے کھلاڑی ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی تم یہ سفارشات کر سکتے ہو کہ جی اس کھیل میں یہ رولز ہونے چاہیے. تو بہرحال ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ ہماری پرابلم سمجھنے کے لیے خدا کو خود زمین پر آ کر ایک انسان کی طرح سے اسے پہلے جھیلے اور پھر اس کے نہیں, اوپر والا دکھیوں کی نہیں سنتا رے, کوئی ہے جو اس کو گگن پہ اتارے. تو یعنی زمین پر آئے گا, ہماری پرابلم کو سمجھے گا. جیسے یہ اوتار بار بار نہ صرف یہ اس وقت کیا کہ افریت, اس وقت کے فرعونوں کو, اس وقت کے ظالموں کو, اس وقت کے دجالوں کو وناش کرنے کے لیے آئے, یعنی تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے, انہیں شکست دینے کے لیے آئے جب دنیا میں ظلم بڑھا, بلکہ یہ ہمارے لیے کچھ رولز بھی چھوڑ کر گئے. یہ ان کا ایک
کانسیپٹ ہے. بہرحال جب تک وہ جذبات سے سوچیں گے تو کوئی دلیل کام نہیں کرے گی، لیکن جب اس بات کو سمجھ لیں کہ وشنو جی جو ہیں وہ آئے اور آ کر ایک خاص رول ادا کیا اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی مندر بنانا ہے تو وشنو جی کا بنائیں. اگر مجھے سرجھاندلی دینی ہے فلم امر اکبر اینتھونی میں، اگر مجھے ایوارڈ دینا ہے تو اس اینتھونی گونسالویس کو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا ایوارڈ دینے کے لیے؟ ایوارڈ تو امیتابھ بچن ہی کو ملے گا نا بھائی. تو اسی لیے آپ بھی جو پرشاد چڑھا رہے ہیں رام جی پر، I'm not trying to do any blasphemy, please do understand with 1000 respects. یہ وہ بزرگ ہستیاں رہی ہیں ہماری تاریخ کی جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا، اور میں تو رام جی کے بہت سارے اقوال کو کوٹ کرتا ہوں. ان کی تعلیمات سے میں نے ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھا کہ جیسے ایک درشت پھاپی کیلے کے پیڑ کی بھانتی ہوتا ہے کہ جب تک اسے ڈنڈ نہ دیا جائے وہ پھل نہیں دیتا. ڈنڈا پی رہے وگڑیاں تگڑیاں تھا کو سننے نیڑے یا رب، کہ جب تک آپ اس کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایڈجسٹر میں کہا کرتا ہوں اس ڈنڈے کو، کیونکہ یہ ہمارا ایک بہترین ٹول ہے. ایکچولی کیا کریں، ہر چیز کے لیے ٹولز ہیں، تو ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ کے لیے بھی ایک ٹول ہے. اس کے لیے ہم مائنیوٹ قسم کے، لطیف قسم کے، اورل قسم کے ٹولز استعمال کرتے ہیں، سائیکالوجی استعمال کرتے ہیں، بات چیت استعمال کرتے ہیں، دلائل استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھانے میں آپ کو اس ٹول کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال ہمارا ڈنڈیا بادشاہ یہ ایٹیٹیوڈ ایڈجسٹر ہے، یہ ایک ٹول ہے، اخلاقیات کو ایڈجسٹ کرنے والا ایک آلہ ہے، ایک اوزار ہے. تو رام جی کا اس طرح سے کہنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو درشت پاپی جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کیلے کا درخت، کہ جب تک آپ اس کو کاٹیں گے نہیں وہ آپ کو پھل نہیں دے گا. یا ان کا ایک دوسرا قول میرے دل میں اس طرح سے گھر کیے ہوئے ہے کہ جون کر پیڑا ہردے گرہن کر لین ہے، پہلا بدھی ہرن کر لین ہے، کہ جس کے دل میں پچھتاوا، دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، انزائٹی گھر کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس کی عقل پر وار کرتی ہے، پہلے اس کی عقل کو سلب کرتی ہے. آپ سے کوئی بے وقوفی سرزد ہوتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، تبھی تو وہ پچھتاوے کا ذریعہ بنتی ہے، تبھی تو وہ پچھتاوے کا باعث بنتی ہے. تو جوں کر پیڑا ہردے گرہن کر لین ہے، پہلا بدھی ہرن کر لین ہے. تو جو درد آپ کے دل میں آتا ہے کہ سوچ کے نہیں سی اکھیاں لائیاں، منہ دے منہ ہڑ جا پہ آئے. اچھا پورا سنا دیتا ہوں. جس دے نال بھی واہ پہ آئے لا کے اوہی دا گیا ہے، جس دے نال بھی واہ پہ آئے لا کے اوہی دا گیا ہے. سیانے کہندے نے پر ڈنگر بھی تے اوتھے جاندے جتھے بوتا کا پہ آئے. سوچ کے نہیں سی اکھیاں لائیاں، سوچ کے نہیں سی اکھیاں لائیاں، منہ دے منہ ہڑ جا پہ آئے. نی ساڈا چھلا موڑ دے سانو، نی ساڈا چھلا موڑ دے سانو، تیرا چھلا آپ ہی آئے. بہرحال بیک ٹو آور سبجیکٹ. تو پچھتاوا جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ عقلی طور پر کسی چیز کا صحیح تعین، صحیح معیار، صحیح تولنے میں جب آپ سے چوک ہو. تو ان بزرگوں سے ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کسی کا اوتار مانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ایکٹ کو نہیں، اس اداکار کو سراہیے. راما مر گئے، لکشمن مر گئے، مر گئی لکھو بائی. راما مر گئے، لکشمن مر گئے اور مر گئی لکھو بائی. اس سادھو کو کیوں نہ پوجیں جس کو موت نہ آئی. ایک سوال ہے. بہرحال اب آئیے آپ کے اس سوال کی طرف کہ سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھا جاتا ہے. اب جواب واجب ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں، کیونکہ جتنے لوگوں سے میں نے یہ بات پوچھی مجھے کوئی ابھی تک قائل نہیں کر سکا کہ درود ابراہیمہ ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن سلام کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اس کی پرٹیکولر ٹائمنگ کے بارے میں بھی پوچھا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. تو کب تشریف لاتے ہیں؟ میلاد کے خاتمے پر جب آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سلام رخصتی ہوتا ہے، یا آپ کی تشریف آوری پر آپ کو سلام پیش کیا جاتا ہے، سب لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں خود قائل نہیں ہو سکا تو میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر یہ آنے کا سلام تھا تو یہ بات انتہائی معیوب ہے کہ آپ آتے ہوئے تو انہیں سلام کریں، اتنی عزتیں دیں، اور جب وہ جا رہے ہوں تو آپس میں بات چیت میں لگ جائیں اور ایک دوسرے کو حلوہ دینا شروع کر دیں اور اس کی تعریفوں میں لگ جائیں کہ نہیں اچھا پکا ہے، نہیں میرے خیال سے کشمش زیادہ ہونی چاہیے، سم تھنگ لائک دیٹ. یا اگر وہ رخصت پر ہے تو پھر تب بھی یہ انتہائی بے ادبی ہے کہ کوئی بڑا آئے اور آپ اگنور کر کے اپنی ان چیزوں میں لگے رہیں، اور جب وہ جانے لگے تب آپ نوٹس لیں اچھا آپ بھی یہاں پر تھے. تو واللہ عالم الثواب. اصل
علم بہرحال اللہ کو ہے، میرے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ اختلافی وہ مت بنائیے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء میں اختلاف، تو پہلے علم حاصل کیجئے، پھر اس قسم کے اختلافی معاملات میں جب آپ بولیں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر نکلے گی۔ آپ سمجھیں گے تب بھی الحمدللہ، وہ سمجھ گئے تب بھی الحمدللہ۔ تو ان چیزوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے پہلے قربت حاصل کیجئے، ایک دوسرے کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس نے ان کی یہ جذباتی حالت کر دی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام دنیا کا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، واحد مذہب اور دین ہے جو سوال کی اجازت دیتا ہے، جو سوچنے کے لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم آپ سے کہے کہ نہیں یہ سوال کرنا غلط ہے، تو بھائی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، عزت سے سلام کر کے واپس آ جائے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں ایسا نہیں کہتا کہ یہ سوال کرنا غلط ہے یا وہ سوال کرنا غلط ہے۔ اللہ پاک نے تو ہر سوال کرنے والے کو انٹرٹین کیا، اس نے کبھی اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ایک دور تھا بہت زیادہ سوال ہوتے تھے، تو پھر یہ رکھ دیا گیا کہ جو سوال کرے وہ پہلے صدقہ ادا کرے، تو وہاں پر ایک اونچ اور نیچ کا وہ آ گیا، تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ بھئی یہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ تاکہ آپ لوگ بلا وجہ کے سوال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان مت کریں، صبر سے کام لیں، ہر ایک کے سوال کا جواب انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے۔ ابتدائی دور تھا اسلام کا تو لاکھوں سوال ذہن میں اٹھتے تھے، اور بہت سارے سوال ایسے تھے کہ جن کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، وہ قوانین ابھی طے نہیں ہوئے تھے انسان کے اوپر آشکار کرنے کے، اس کا وقت نہیں تھا، ورنہ کتاب المحفوظ میں تو وہ تمام چیزیں ازل سے ہی موجود تھی۔ تو جب ایسا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بدو کی صورت میں آپ کی محفل میں تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ بہت بہت سخت سوالات کیا کرتے تھے، اور انداز ہی ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر تو نبی سچا ہے تو تجھے اس بات کا علم ہوگا، اگر واقعی تجھے اللہ نے معبوس فرمایا ہے تو تو مجھے اس بات پر مطمئن کرے گا۔ یہ انداز ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تحمل سے جواب دیتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو کبھی صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مجھے ہنسی جو آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اخی جبرائیل فرمایا کرتے تھے، بھائی جبرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے کسی آسمانی کتاب میں، کسی اور جگہ، کسی اور مذہب میں اتنا خوبصورت نہ پیارا انداز اخی جبرائیل کہیں اور نہیں ملتا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا۔ تو کوشش کیجئے صاحب الرائے ہونے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی تربیت کی، وَالتَّوَاصُوا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصُوا بِالصَّبْرِ، یعنی ایک دوسرے کو دعوت دیں حق کی، لیکن صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ان چیزوں کو پہلے سامنے رکھیں جو ہم میں مشترک ہیں۔ آج ہمارے ہاں یعنی اگر ایک شخص ایک انداز میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک مسجد کے دروازے بند سمجھے جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بارہا بتا چکا ہوں یہ بات کہ جو لوگ رفع یدین کرتے تھے وہ نہیں کر رہے تھے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ کر رہے تھے ایک ہی جماعت میں، جبکہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر یہ طے کیا تھا کہ ہم میزبان کے اکرام میں آج رفع یدین کی سنت اختیار کریں گے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آج ہم اپنے مہمانوں کے اکرام میں رفع یدین نہ کرنے والی سنت کو اختیار کریں۔ تو جو ان کی منشا تھی، جو ان کا مقصد تھا، وہ کہیں بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ جماعت میں اختلاف نہ دکھانے کے لیے کر رہے تھے دونوں طرف سے، لیکن جب جماعت ہوئی تو جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے تھے وہ کر رہے تھے، اور جو کرتے تھے وہ نہیں کر رہے تھے۔ وَمَا مَكْرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تمہارے سوچنے سمجھنے سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہوگا تو وہی جو اللہ کی منشا ہے، اور اس کی چال ہی کامیاب ہوگی۔ تو یہاں پر ہم اللہ کی اس چال سے ہمارے لیے یہ سبق رہتی دنیا تک آ گیا کہ یہ دونوں سنتیں ہیں۔ اگر آج ان کی نماز ایک جیسی ہو جاتی اس وقت، تو آپ لوگوں کے پاس ان اختلافات کو قائم رکھنے کی دلیل شاید کوئی مان بھی لیتا، لیکن اب اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ شیعہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، کہیں سے ثابت کیجئے یہ سنت نہیں۔ اہل حدیث وہابی یا سعودی سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اب ثابت کیجئے یہ کہیں نہیں ہے سنت، بلکہ یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سینوں پہ باندھ لو۔ پھر وہ جو نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اور وہ جو رفع یدین کرتے ہیں، اور وہ جو نہیں کرتے۔ مجھے ایک نوجوان نے
پوچھا کہ میں رفع یدین کرتا ہوں اور ایک مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ مجھے پڑھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر تم نے رفع یدین کرنا ہے تو تم یہاں پر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو میں قرآن و حدیث سے انہیں کیا دلیل دے سکتا ہوں؟ آپ تو کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، لیکن یہ اختلاف ہمارے یہاں موجود ہے تو اسے کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا بس سیدھا سا جا کر امام صاحب سے یہ سوال کر لینا کہ جی اس کا تعین مت کیجئے کہ کب تک تھی کب تک نہیں تھی، کہ جی یہ سنت ہے یا نہیں ہے. بیٹا بغیر رفع یدین کے بھی سنت ہے، تو دونوں طرف گنجائش ہونی چاہیے. انہیں بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے. جس طرح سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رفع یدین نہ کرو، اسی طرح سے تم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ بھی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تم بھی سنت پر عمل کر رہے ہو. لیکن کسی سنت کے رد کا یا رد کروانے کا حکم آج کے دور میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی پرفیئر، میں اس سنت کو ترجیح دے رہا ہوں، آپ اس سنت کو ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ ترجیحات کی بات ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ اگر اس انداز میں دیکھیں تو انشاءاللہ ہماری مساجد، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، یہود اور نصارہ یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی کھلی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی صفائی کر اتوار کے دن عیسائیوں کو اپنے سبت کی عبادت اپنی مسجد میں کرنے دی. اس نبی کے نام لیوا ہیں آپ، اس نبی کی امت ہیں آپ کس طرح سے اپنی مساجد میں کسی کلمہ گو کو نماز پڑھنے سے روک سکتے ہیں؟ خدا کے واسطے ان چیزوں کو سمجھی. اللہ تبارک تعالی ہم میں یہ تحمل عطا فرمائے اور ہمیں ایسی حالتوں میں جذباتیت کے بجائے انصاف پر قائم رکھے. اور سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس کے احکامات پر توجہ دی جائے، عمل کیا جائے اور اس کی مخلوق کی عزت کی جائے. آپ کا مخاطب، آپ کا مخالف کوئی بھی ہو، اس بات کو کبھی ذہن سے مت نکالیے گا کہ وہ اللہ کو ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیارا ہے. تو کسی اللہ کے پیارے کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسے اختیار کیجیے. اللہ ہمیں اچھی باتیں سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے اور عمل کرانے توفیق. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. فی امان اللہ. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.